چھیڑنا چاہتا چونکہ یہ بہت سے پردے اور چاک ہو جائیں گے۔ اچھا، میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ جو انہوں نے فرمایا کہ مولا نے خبر دے دی ہے کہ میرے بارے میں جو دشمن ہیں وہ یہ کہتے ہیں، دوست ہیں وہ یہ کہتے ہیں، وہ دونوں ہلاک ہو جائیں گے۔ محترم مکرم، آپ کبھی یہ علم معانی بیان پڑھیں یا جو پڑھے ہوئے ہیں ذرا ان سے پوچھیں کہ ایک ہوتا ہے حکم کلی، ضروری نہیں ہے کہ وہ حکم کلی اس وقت ہو اور بیان کیا جائے ورنہ نہیں ہے، نہیں، حکم کلی ہے۔ اب میں آپ کو اس کا ثبوت دیتا ہوں، قرآنی ثبوت۔ ضروری نہیں ہے کہ وہ حکم کلی وہ اس وقت واقع بھی ہوا ہو، اگرچہ واقع ہوا ہے یہ کہ مولا علی کو اس زمانے میں لوگ خدا کہتے تھے، لیکن جن کو مولا علی نے زندہ جلوہ بھی دیا اور انہیں سزا دی، لیکن یہ جو آپ نے فرمایا کہ اس وقت مولا علی کو کوئی خدا ہی نہیں کہتا تھا، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس سے تو مراد خلفاء کی مخالفت ہے۔ بھائی، حکم کلی ایک ایسا حکم کہ جو کسی بھی وقت وقوع پذیر ہو سکتا ہے، وہ بیان کرنا اور ہوتا ہے، کسی واقعے کا بیان کرنا اور ہوتا ہے۔ اب میں آپ کو ذرا قرآنی حوالے دیتا ہوں، قرآن تو آپ بہت پڑھتے ہیں، ذرا اس کو غور بھی کیا کریں کہ قرآن مجید آپ کے اعتقادات کی نفی کر رہا ہے اور آپ کے پورے مذہب کو باطل قرار دے رہا ہے اور آپ کو دین سے خارج کر رہا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ آپ کے اپنے بیانات آپ کو دین سے خارج، ہم نہیں کہتے، ہم تو کہتے ہیں من قال لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ فہو مسلم، جو توحید و رسالت کی گواہی دے وہ مسلمان ہے۔ ہم تو آپ کو مسلمان مانتے ہیں، آپ خود اپنے آپ کو دین سے خارج کر رہے ہیں۔ قرآن کی نفی کرنے سے انسان دین سے خارج ہو جاتا ہے، یہ کام نہ کریں۔ دیکھیے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 48 اور 49، وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ، آپ لوگوں کی، حضور کو خدا نے حکم دیا، آپ لوگوں کی خواہشات کی پیروی نہ کریں ان چیزوں کے بارے میں کہ جن کے بارے میں آپ کے پاس حق آ چکا ہے۔ کیا حضور معاذ اللہ ثم معاذ اللہ لوگوں کی خواہشات کی پیروی کر رہے تھے کہ حضور اللہ نے منع فرمایا ہے؟ ایک بیان حکم کلی ہے امت کے لیے، لوگوں کے لیے، جن میں اصحاب بھی شامل ہیں، جن میں وہ بھی شامل ہیں کہ جنہیں آپ فرماتے ہیں کہ یہ امت میں ہیں، لا تجتمع امتی علی خطأ۔ بندہ خدا، اہواءہم، لوگوں کی خواہشات کی پیروی نہ کرو، یہ اللہ کہہ رہا ہے رسول اللہ سے۔ کیا وہ پیروی کرتے تھے؟ اور منع کر رہا ہے، یہ حکم کلی بیان ہو رہا ہے کہ جب حق واضح ہو جاتا ہے تو پھر ان لوگوں سے کہو کہ وہ کتنے ایسے احکام ہیں کہ جو ان کا خطاب پیغمبر سے ہے، مراد و مقصود امت ہے، خطاب مفرد سے ہے، مراد جمع ہے، خطاب جمع ہے، مراد مفرد ہے۔ اب میں کہاں تک آپ کو یہ دلائل علمی دیتا رہوں؟ اسی طرح سے آگے چل کر اللہ اکبر، آیت نمبر 100 اور 101 کو بھی پڑھیے، قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ خبیث اور طیب، ناپاک اور پاک برابر، کہہ دیجئے کہ ناپاک اور پاک برابر نہیں ہو سکتے، قرآن مجید کی آیت ہے۔ اب میں اس کا مصداق کون بنتا ہے یہ ابھی نہیں بیان کرنا چاہتا ہوں، آپ کا دل دکھے گا کہ اس کا مصداق کون ہے، خبیث کسے کہتے ہیں، اس سے مراد کیا ہے اور طیب سے مراد کیا ہے۔ میں ابھی اس بحث میں نہیں جانا چاہتا ہوں، اور وہ اشارہ کر دیتا ہوں کہ مولا کائنات کے بارے میں پیغمبر اکرم نے فرمایا تھا کہ یا علی لا یحبک الا طیب الولادہ ولا یبغضک الا خبیث الولادہ۔ اے علی، تجھے کوئی دوست نہیں رکھے گا سوائے اس کے کہ جو طیب الولادہ ہوگا، جس کی ولادت پاک ہوگی، یعنی نکاح سے، شرعی ذریعے سے۔
ولا یبغضک الا خبیث الولادہ، اور تجھے کوئی دوست دشمن نہیں رکھے گا مگر وہ کہ جو خبیث الولادت ہوگا، جس کی ولادت ہی ناپاک ہوگی۔ یہ پاک ولادت اور ناپاک ولادت کی بحث فقہ کی ہے، میں انشاءاللہ کبھی بیان کروں گا، ابھی یہاں مناسب نہیں ہے، لوگ سن رہے ہیں، سارے خواتین بھی سن رہی ہوں گی، تو میں کہتا ہوں کہ ذرا اپنے تنہائی میں بیٹھ کر سوچیں کہ کون محب علی تھا اور کون دشمن علی تھا کہ جو علی کے مقابلے میں تلوار لے کر آیا، اس کی ولادت کے بارے میں اشارہ اسی قاعدہ کلیہ سے مل جاتا ہے۔ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ۔ اللہ اکبر۔ اب یہاں پر کیا واقعہ یہ واقعہ ہوا ہے؟ اتنی آیات ہیں کہ میں اگر ان سب کو بیان کرنا چاہوں، الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ، سورہ محمد میں کہتا ہوں کس کس آیت کو میں آپ حضرات کے بزرگوں کی شان میں یہاں پیش کروں کہ جنہوں نے ارتداد کیا، نفاق کیا، اور پھر اس کے بعد بھی آپ کہتے ہیں کہ یہ حق پر تھے رضی اللہ عنہم، انہی کے بارے میں ہے۔ یہ بحث بڑی لمبی ہو جاتی ہے۔ بہرحال ایک ہے قاعدہ کلیہ، حکم کلی۔ اگر مولا نے فرمایا، اس زمانے میں فرض کیجئے کوئی بھی نہیں تھا کہ جو مولا کو خدا کہتا، مان لیتے ہیں آپ کے بقول کوئی بھی نہیں تھا، تو اگر حکم کلی کی صورت میں اسے لے لیا جائے تو اس میں کون سی خرابی لازم آتی ہے محترم؟ یہ تو کسی بھی زمانے میں آج بھی کوئی علی کو خدا کہے تو وہ گمراہ ہے، آج بھی کوئی علی کو رب کہے وہ گناہ ہے، وہ گمراہ ہے، اس لیے کہ رب ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ ہم مولا علی خود فرماتے ہیں کہ میں کفا بی عزن ان تکون علی ربا، میرے لیے عزت یہ ہے کہ اے اللہ تو میرا رب ہے۔ علی تو اسے رب مانتے ہیں، جو آج علی کو رب کہے یا اللہ مانے وہ گمراہ ہے۔ وہ یہ تو قاعدہ کلیہ بیان کیا تھا مولا کائنات نے، اور آپ نے اسے ہمارے خلاف مدرک کے طور پر پیش کر دیا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ حضور نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، ازواج مطہرات کو اہل بیت، اچھا ہاں یہ دوسرا موضوع ہے، لمبا ہو جائے گا، لیکن یہاں پر ایک اور بات میں عرض کر دوں جو جلدی وقت بہت کم رہ گیا ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ ان کا ارشاد ہے کہ گنے چنے افراد جو تھے وہ حق پر تھے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم یہ کہیں گے تو رسول اللہ کی تبلیغ ناکام ہو جائے گی، یعنی یہ انہوں نے فرمایا ہے کہ اگر ہم صرف چند اصحاب کو ہی حق پر مانیں اور باقی کہیں کہ سب کے سب گمراہ تھے اور ہو گئے حضور کے بعد، تو پھر رسول اللہ کی تبلیغ کہاں گئی؟ یہ انہوں نے ارشاد فرمایا۔ ہمارے سابق محترم نے یہ ارشاد فرمایا کہ اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ، یعنی ہمارے بارے میں یہ فرمایا کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ وہ اس زمانے میں صرف چند لوگ ہی تھے جو مولا علی کے ساتھ تھے، بس وہی حق پر تھے اور باقی جو تھے وہ باطل پر تھے، اگر ایسا ہو جائے تو پھر تو وہ 16-17 آدمی بچتے ہیں، باقی سارے کے سارے گمراہی پر رہے یا مرتد ہو گئے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضور کی تعلیم یا حضور کی تبلیغ جو تھی وہ ناکام ہوئی۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اس سوچ پر کتنا رونا آتا ہے کہ ان کو ابھی تک یہ سمجھ میں نہیں آئی بات کہ خداوند اعظم نے ارشاد فرمایا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے نہیں پیدا کیا جن و انس کو مگر اس لیے کہ وہ میری عبادت کریں۔ اب آپ بتائیں کہ پوری دنیا میں کتنے لوگ ہیں جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں؟ 1,24,000 نبی بھی آئے، رسول بھی آئے، تب بھی حال یہ ہے کہ سارے لوگ عبادت نہیں کرتے ہیں۔ تو کیا مطلب؟ یعنی اللہ اپنے اس عمل تخلیق کے میں ناکام ہو چکا ہے، معاذ اللہ۔ ایسی باتیں نہ کیا کرو بندہ خدا، یہ تو آیات الہیہ کی نفی ہو رہی ہے اور آیات الہیہ کا انکار ہو رہا ہے، جو انکار قرآن کفر ہے۔ ادھر نہ جائیں ورنہ کچھ اور